السلام علیکم عزیز طلبہ، ہمارا آج کا موضوع ہے روداد نویسی۔ روداد فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں کیفیت، حالت، عدالت کی کارروائی، وہ تحریر جس میں کارروائی درج ہو، رپورٹ۔ اصطلاحی طور پر ایسے واقعات و مشاہدات کا بیان ہے جو روداد لکھنے والے کی نظروں سے گزرے ہوں۔ روداد کو ہم آنکھوں دیکھا حال بھی کہتے ہیں۔ روداد لکھنے کے چند اصول و ضوابط ہیں۔ اگر روداد کسی خاص شخص یا واقعے کے بارے میں ہے تو اس کے بارے میں چند سطور میں تعارف کرایا جائے، تاریخ، مقام اور حاضرین کا ذکر کیا جائے۔ روداد کی تقریب کس جگہ یا کس مقام پر ہوئی، یا وہ واقعہ جس کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں وہ کب اور کہاں رونما ہوا، اس کے بارے میں لکھیں۔ مقام کی آرائش و زیبائش اور کیفیت کے بارے میں لکھا جائے۔ جہاں تقریب رونما ہو رہی ہے اس جگہ کو کس طرح سے سجایا گیا ہے اس کے بارے میں لکھیں۔ تقریب میں موجود مہمان خصوصی یا صدر کا تعارف کرایا جائے۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت سے کرنا چاہیے۔ روداد لکھتے ہوئے ایسے لفظوں کا استعمال کریں کہ پڑھتے ہوئے حقیقت کا گمان ہو، اس میں کسی قسم کا دکھاوا یا بناوٹ نہ ہو۔ روداد ہمیشہ آسان لفظوں میں لکھیں اور مشکل الفاظ کا استعمال نہ کریں۔ روداد امتحانی کاپی کے 2 یا 3 صفحوں پر مشتمل ہونی چاہیے۔ آج ہم نمونے کے طور پر جو روداد پڑھیں گے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر تقریب کی روداد۔ روداد شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ ایک شعر لکھیں۔ ایک ایک عمل میں 1000 خوبیاں، ایک ایک خوبی میں 1000 حکمتیں۔ 12 ربیع الاول سرور کائنات آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا مقدس دن جس قدر خوبصورت ہے اس سے کہیں زیادہ اہم بھی ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ مقدس ربیع الاول میں تقریب کا انعقاد ہوا۔ اس موقع پر کالج کو مکمل طور پر سجایا گیا۔ کالج ہال کو رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجایا گیا، ہر طرف نور کا سما تھا۔ کالج کی راہداریوں کو بھی سجایا گیا، ہر طرف بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے تھے جن پر اقبال کے اشعار لکھے ہوئے تھے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ کالج ہال کے ماتھے پر بڑا سا بینر آویزاں تھا جس پر تقریب بسلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا تھا۔ پروگرام کا آغاز باقاعدہ 10 بجے کیا گیا۔ ہمارے قابل استاد محمد حسان قریشی صاحب نے اسٹیج کے تمام انتظامات سنبھال رکھے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے مہمان خصوصی کا تعارف کروایا۔ اس کے بعد انہوں نے تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا۔ اس کے بعد ایک طالب علم نے نعت کا ہدیہ پیش کیا جس کا یہ شعر دلوں پر اثر کر گیا۔ چاند تارے فلک روشنی کہکشاں، تم ہو سب سے حسین سرور دو جہاں۔ اس کے بعد مقابلے کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ججز کا تعارف کروایا گیا۔ سب سے پہلے طالب علم محمد شاہد تشریف لائے اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس کے بعد مقابلے میں حصہ لینے والے تمام طالب علموں نے باری باری اپنے خیالات کا اظہار کیا، خوبصورت اشعار پڑھے۔ اگرچہ موضوع کافی وسیع تھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی تعریف کرنے کے قابل کوئی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہر ایک نے آپ کی شان میں بڑھ چڑھ کر قصیدے پڑھے۔ مقابلہ سخت تھا لیکن پھر بھی ہر طالب علم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس بابرکت تقریب کو 4 چاند لگائے۔ مقابلے کے اعلان کے لیے ججز اسٹیج پر تشریف لائے۔ پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشنز کا اعلان کیا گیا۔ جیتنے والوں کو انعام کے ساتھ ساتھ سرٹیفکیٹ بھی دیے گئے۔ اس کے بعد مہمان خصوصی نے اسٹیج پر آ کر تقریب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت کا اظہار کیا۔ سیرت پاک ہے قرآن کے مطالب کی امین، گویا خود آپ ہی قرآن ہیں رسول عربی۔ اور سب بچوں کی تعریف کی، جیتنے والوں کو شاباش دی اور مقابلے میں حصہ لینے والوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اس طرح ایک یادگار اور خوبصورت تقریب کا اختتام ہوا اور سب اس دلکش و بابرکت تقریب کی یادوں کو دل میں سمیٹے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ نمونے کے طور پر چند رودادیں ہیں۔ ایک کرکٹ میچ کی روداد، سالگرہ کی تقریب کی روداد، تاریخی یا تفریحی مقام کی سیر، یوم دفاع کی تقریب کی روداد۔